نمبر 2، استغفار کرنا۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو 4 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے 4 انعامات کا ذکر فرمایا کہ جب تمہاری زندگی میں استغفار ہوگا، گناہوں میں ندامت ہوگی، تو میں تمہیں دنیا میں 4 نعمتیں دوں گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پس تم کہو کہ میں اپنے رب سے بخشش طلب کرتا ہوں، یقیناً وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارا رب تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دار بارشیں برسائے گا۔ اللہ فرماتے جب تم استغفار کرو گے سب سے پہلی نعمت میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا۔ نمبر 2، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں تمہارے مال میں اضافہ کروں گا۔ نمبر 3، وَبَنِينَ، میں تمہیں نرینہ اولاد بیٹے عطا کروں گا۔ نمبر 4، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، میں تمہیں باغات عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، 5واں انعام میں تمہیں نہریں عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے استغفار پر 5 چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو استغفار کرے گا ہم اس پر آسمان سے پانی خوب برسائیں گے۔ آج آپ دیکھیں، آج سے چند مہینے پہلے تک سرحد کے بعض علاقے ایسے تھے کہ وہ لوگ صلاۃ الاستسقاء کی نمازیں مسلسل پڑھتے رہے، بارش نہیں برس رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ گناہ تھے، استغفار نہیں تھا۔ جس قوم میں استغفار ہوتا ہے اللہ خوب بارشیں برساتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ بارشوں کو روک دیتا ہے۔ بارشوں کا حد سے زیادہ برسنا یہ بھی ناراضگی ہے، اور بارش کا نہ ہونا یہ بھی ناراضگی ہے۔ بارش کا ضرورت سے زائد ہونا یہ بھی رب کی ناراضگی ہے۔ بارش کی ضرورت کا ہونا اور نہ برسنا یہ بھی رب کی ناراضگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار پر میں بارشیں برساؤں گا۔ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو آسمان سے پانی برسا سکے۔ سائنس نے کتنی ترقی کر دی، لیکن کسی سائنسدان سے کہیں آج آسمان سے بارش تو برسا کے دکھاؤ، زمین سے ایک کومپل تو نکال کے دکھاؤ، ایک سیب تو بنا کر دکھاؤ، ایک مالٹا تو بنا کر دکھاؤ، ایک انار کو توڑنے کے بعد اس انار کے ایک ایک جز میں رس ڈال کر تو دکھاؤ، ایک گنے میں مٹھاس ڈال کر دکھاؤ۔ سائنس آسمان کو پہنچ جائے، رب نے جو بنایا ہے، رب کی بنائی ہوئی ایک چیز سائنس نہیں پیدا کر سکتی۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے یہ سب میرے اختیار میں، میرے بندے جب تو استغفار کرے گا میں بارشیں برساؤں گا۔ نمبر 2، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں تمہارے مال میں مدد دوں گا، بڑھاؤں گا۔ آج ہم جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس پوچھ رہے ہوتے ہیں مال کیسے بڑھ جائے، کبھی مالداروں کے پاس جا کر مشورے کرتے ہیں۔ رب مشورہ دے رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے استغفار کرو ہم تمہارے مال کو بڑھا دیں گے۔ وہ بنینا، ہم تمہیں نرینہ اولاد دیں گے۔ آج نرینہ اولاد کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی ایک عامل کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، کبھی ایک ڈاکٹر کبھی ایک حکیم کے پاس۔ اللہ کہتا ہے گناہوں پہ ندامت کرو میں تمہیں نرینہ اولاد دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، میں تمہیں باغات دوں گا۔ انسان کی فطرت ہے وہ خوبصورت چیز سے خوش ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ زمین میں سبزہ ہو، زمین میں باغات ہو، زمین تر و تازہ ہو، نت نئی قسم کے پھول ہو، تاکہ وہ دیکھے اور اسے راحت ملے۔ تو اللہ نے اس کو جوڑا استغفار سے اور فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور میں تمہارے لیے زمین میں نہریں بہا دوں گا۔ آج تو پانی پہ جھگڑا ہے، پانی نہیں مل رہا، نہریں کیا بہیں، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سورہ ملک میں فرماتے ہیں اگر میں اس پانی کی نعمت کو لے لوں اور میں پانی کو زمین کے اندر لے جاؤں تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس پانی کو تمہارے لیے نکال سکے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر میں پانی کو زمین کی تہ میں لے جاؤں پس کوئی ہے جو تمہیں میٹھا چشمہ جاری کر کے دکھا سکے؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں۔ زندگی میں اگر آج ہمارے تقوی ہوتا، گناہوں سے اجتناب ہوتا، اللہ رب العزت دودھ کی نہریں جاری کر دیتا، آج شراب کی نہریں جاری ہو جاتی۔ آج جو جھگڑا ہے کس وجہ سے؟ اللہ سے دوری ہوئی، اللہ نے اپنے انعامات کو بندے پہ روک دیا۔ تو بہرحال دوسری چیز ہے استغفار، اس کے ذریعے رزق میں برکت ہوتی